اسلام کیا ہے؟ جب تک ہم اسلام کے بارے میں نہیں جان لیتے تو ہم کبھی بھی یہ جج نہیں کر سکتے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ اسلام کیا ہے، وہ دوسرے مذہب کے بارے میں کیا رائے دیتا ہے، کیا اسلام میں وہ پابندیاں اور سختیاں ہیں جو دوسرے مذاہب کے لوگ بتاتے ہیں۔ اسلامک چینل کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں مامرانہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گی۔ آج بات کرتی ہوں کہ اسلام ہے کیا اصل میں۔ اسلام ایک دفعہ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام انسان کے روپ میں آئے اور پوچھا کہ اے ہمارے پیارے نبی، مجھے یہ بتائیں کہ من اسلام، یعنی اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ، ایمان، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام میں، لیکن ڈٹس ناٹ فوکس، یعنی زبردستی نہیں ہے اس کے اندر کہ یہ ہر چیز پہ بندے پہ لاگو ہے۔ ہمارے اسلام میں اس میں ہر چیز کے اندر اتنی گنجائش رکھی ہے کہ ایک چھوٹا طبقے کا بندہ، ایک بیمار، غریب لوگ، ہر کوئی بھی کسی بھی چیز سے ٹینشن نہیں لے سکتا۔ اسے فتوے لینے کے لیے علماء کے پاس نہیں جانا پڑتا۔ اگر کوئی بھی پرابلم آ جاتی ہے تو ایک چیز کو لے کے آپ کافی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو پرابلمس کو لے کے، تو وہ اس کے الگ الگ ڈیفرینٹ آپ کو جو ہے نا اس کے سلوشن بتائیں گے۔ بٹ جب آپ لوگوں کے گھر میں قرآن مجید موجود ہے، ترجمے کے ساتھ قرآن پاک ہوتا ہے، اس کے بعد مجموعہ وظائف ہوتا ہے، اس کے اندر ہر صورت کے شروع میں لکھا جاتا ہے کہ کس چیز کے لیے۔ قرآن پاک ترجمے والے میں ہر چیز کا حال ہے۔ چلیں ہم آ جاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے دراصل۔ تو اب جب ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ روزہ، زکوٰۃ، نماز، حج، ایمان، یہ اسلام کی ضروری چیزیں ہیں جو کہ ایک مسلمان پہ لاگو ہیں، اس کی پہچان ہے۔ اس میں بھی جو کچھ چیزیں ہیں وہ ہیں کہ فوکس ہے اس نے کرنے، جیسے حج ہو گیا، تو وہ اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کرائے تو ثواب ہے، نہیں کرائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا کوئی اللہ کے ہاں ثواب یا گناہ نہیں ہوگا، کوسچن نہیں کیا جائے گا۔ بٹ وہ لوگ جن کے پاس پیسہ تھا، صحت تھی، بٹ انہوں لوگوں نے نہیں کیا، ان سے اس چیز کا کوسچن کیا جائے گا۔ نمبر 2 پہ آ جاتے کہ روزے سال میں ایک مہینہ رمضان میں فرض ہوتے ہیں، بٹ اس میں بھی اللہ نے گنجائش رکھی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، تو ہمارے اسلام نے اس پہ زبردستی نہیں دی ہے، اس میں بھی اس کے لیے آزادی ہے، اس کو اس چیز کا کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 3 پہ آ جاتی ہے کہ نماز ہر مسلمان پہ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، یعنی لڑکے کی ایج 12 سے لے کے 15 سال اور لڑکی کی ایج 9 سے لے کے 12 سال جب ہو جاتی ہے تو اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اس چیز کا اسے حساب دینا ہوگا۔ پر جب نماز اس حالت میں بندہ آ جائے کہ اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا، تب بھی اسلام نے اس کے لیے رعایت رکھی ہے۔ پھر ایمان جو ہے اس کے لحاظ سے کوئی آپ لوگوں کو چھوٹ نہیں ہے۔ بیمار ہیں، پریشان ہیں، غریب ہیں، پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی ہے، بہت زیادہ امیر ہے، ایمان کو آپ نے 24 گھنٹے آپ کے اوپر لاگو ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ زکوٰۃ بھی ہمارے اسلام نے ان لوگوں کے لیے ضروری کی ہے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں یا مجبور لوگ ہیں ان کے لیے۔ سیکنڈ نمبر پہ آ جاتے ہیں کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اسلام میں زبردستی ہے، کہ میں کسی بھی مذہب کو جج نہیں کرتی، ہر مذہب رسپیکٹ ہے۔ سب سے بڑی بات ہمارے اسلام میں، ہمارے قرآن میں، ہمارا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر کسی بھی، چاہے خواہ وہ اسلام والے ہوں، مسلمان ہوں، کسی کو بھی ایک دوسرے کے مذہب کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں کسی بھی مذہب کو جج نہیں کرنا چاہتی، میں ہر مذہب کی رسپیکٹ کرتی ہوں۔ ہر بندہ جس کا جو مذہب ہے وہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بٹ اسلام یہ خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور کچھ ان لوگوں کے لیے اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے جو جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اسلام ہے کیا۔ یہ جو گاؤن پہنتی ہیں، پردہ کرتی ہیں عورتیں، تو ان کے اسلام نے ان چیزوں کے لیے منع کیا ہے، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ ہمارے اسلام نے اگر یہ چیز رکھی ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، آپ خود اندازہ لگائیں۔ میں آپ کو مثال اس طریقے سے دے جاتی ہوں کہ کوئی نور ہوتا ہے،
ڈائمنڈ، اس کو کبھی بھی ڈسٹ والی جگہ پہ نہیں رکھا جاتا۔ یہ میں نان مسلم کے لیے بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی امپورٹڈ چیز ہوتی ہے، آپ آزمائش میں چلی جائیں، کہیں بھی عجائب گھروں میں کہیں بھی چلے جائیں، جو بہت نایاب ڈیکوریشن پیس ہوگا، کوئی نایاب ڈائمنڈ ہوگا، کوئی بھی چیز ہوگی، اس کو ہمیشہ کور اپ کر کے رکھا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے اسلام میں، ہمارے اللہ کے نزدیک عورتوں کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا پیار کرتے ہیں، ان کی اتنی رسپیکٹ بنائی ہے۔ آپ یقین کریں اسلام میں اور قرآن پاک میں اتنی جگہ پہ عورتوں کے لیے رسپیکٹ رکھی گئی ہے۔ تو اللہ نے اس لیے پردے کا حکم دیا ہے کہ عورتیں پردے میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ آپ جج کیجئے گا کہ ایک ٹی شرٹ میں لڑکی جاتی ہے، اس نے کچھ ایسا لباس جب پہنا ہوتا ہے تو لڑکے بار بار اسے ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، مڑ کے دیکھتے ہیں۔ بٹ جب ایک لڑکی حجاب میں ہوتی ہے اور اس نے فل اپنا فیس کور اپ کیا ہوتا ہے تو کوئی بھی اسے دیکھتا نہیں ہے، دیکھتا ہے تو ایک دو دفعہ دیکھتا ہے، پھر تھکار کے نیچے کر لیتا ہے۔ تو اس میں اللہ نے عورت کو حکم دیا ہے کہ اپنی حفاظت خود کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی زبردستی نہیں، بٹ میں کہتی ہوں کہ حجاب کرنا چاہیے۔ اب جب ہم لڑکیاں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے ایک ہمارے پاس ہتھیار ہے، جیسے لوگوں کے پاس گنز وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ لڑکیوں کا ہتھیار ہے، تو اسے اپنائیں۔ اسلام میں کسی چیز کا جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے، جیسے گائیں بھینس، اور جن چیزوں کو ان کے اندر وٹامنس ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے بیماریوں سے بچاتے ہیں، تو قرآن پاک میں ہر چیز اس چیز کے لحاظ سے بتائی گئی ہے کہ کون سی چیز کھانی چاہیے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ نے بے وجہ نہیں بنائی ہے۔ ہمارا اسلام چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پابندیاں لگاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے۔ اسلام اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہتا، مسلمان اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ ہمارے اسلام میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو آپ لوگ ٹارچر کرو، یا جیسے پاکستان میں الحمدللہ اگر میرے کوئی سکھ بھائی یا عیسائی ہندو مذہب سے، میں خود بھی جاتی ہوں، لاہور گئی ہوں تو وہاں پہ مجھے کافی ہندو اور سکھ وغیرہ ملتے ہیں۔ تو میں سی ایم ایچ میں گئی تھی ایک دفعہ، تو وہاں پہ بھی زیادہ عیسائی لوگ کام کرتے ہیں، تو کبھی کسی نے کمپلین نہیں کی، شکوہ نہیں کیا کہ مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس طرح کا بہیو ہوتا ہے۔ ہمارے اسلام نے کبھی بھی کسی چیز، ہاں اگر اس طرح کی کوئی باتیں بولتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کرتے ہو، آپ لوگ کا مذہب یہ ہے، تو ان کے علم میں تھوڑی کمی ہوتی ہے، انہیں نالج نہیں ہوتا، اسلام کے بارے میں نہیں پتہ، قرآن پاک کے بارے میں نہیں پتہ، اللہ کے حکم کے بارے میں نہیں پتہ۔ تو جس انسان کے پاس خود نالج کم ہوگی تو وہ کیا بات کرے گا؟ تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاکستان میں سب لوگ اپنا جو تہوار ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، جیسے یہ ہندوؤں کا ہولی وغیرہ ہوتا ہے، سب کے تہوار کافی اچھے ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کا جیسے یہ کرسمس ہوتا ہے، اسے پاکستانی لوگ مسلمان بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں، کنگریچ کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ نہیں بھئی ہندوؤں سے نفرت، کسی بھی مذہب سے ہمارے اسلام نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب کا ہوں، سب کا ہوں، مطلب پوری انسانیت کا ہوں۔ تو انسانیت میں یہ نہیں ہوتا کہ ہندو صرف جو ہے وہ انسان ہے، یا سکھ انسان ہے، عیسائی انسان ہے، میں مسلمان ہوں میں انسان ہوں، نہیں۔ اللہ نے تو کہیں بھی نہیں کہا کہ میں صرف مسلمانوں سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ میں سب کا ہوں، مجھے سب پکارو، مجھے سب پکارتے ہیں، وہ سب کی سنتا ہے۔ تو اسلام بٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کا صرف عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی دینے والا سب کچھ۔ تو میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے جو مسلمان ہوئے ہیں، تو وہ مسلمان کیوں ہوتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں آپ لوگ سرچ کریے گا کہ جو نان مسلم، میری آنے والی ویڈیو میں ایک ہے نان مسلم جو مسلمان ہوئی ہے، ان سے انٹرویو کے دوران جو باتیں ان کی ہوئی ہیں، تو آپ کو سوچیے گا کہ سب سے بڑی بات کہ جب کوئی بھی نان مسلم مسلمان ہوتا ہے تو وہ
دوپٹے کو حجاب کو کور اپ کیوں کرتا ہے، کیوں وہ بولتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، حجاب کرنا ہے۔ یہ ہمارے اسلام میں کہیں پہ بھی نہیں شرائط رکھی ہوئی کہ آپ جب مسلمان ہوں گی تو آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی کافی لڑکیاں مسلمان ہیں آج کل تو، خیر اسلام جو ہے وہ صرف نام کا رہ گیا، تو پاکستان میں بھی تھوڑا سا امیر ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو وہ اسلام سے تھوڑا دور ہوتے جا رہے ہیں، بٹ کہ صرف یہ سوچ لیں کہ یہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے، قبر میں کچھ بھی نہیں جانا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی لڑکیاں مسلمانوں کی بھی پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، پاکستانی ایکٹرز جو ہیں وہ انڈین لباس پہنتی ہیں آج کل جس طریقے کا ہے۔ تو میرا پوائنٹ آف ویو کسی کو تنقید کرنا نہیں ہے، اور میں یہ کر کے اللہ کی نظر میں تو اللہ سب کے ہیں، سب کو پکارتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس ہر مذہب سے لوگ آتے تھے، حضرت علی کے پاس آتے تھے کویشچن لے کے، تو آپ حل کرتے تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہندو لڑکی کی عورت کی بات، جب وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے تب کی بات ہے۔ 2 بچے تھے، وہ اسکول پڑھتے تھے ساتھ یا کھیلتے تھے شاید، تو ایک بچے نے اسے بتایا کہ آپ اس طرح کرو کہ رات کو جو نا پانی دیکھ کے پیا کرو اندھیرا، کیونکہ وہ پرانے زمانے تھے، تب لائٹ وغیرہ کا تو کوئی تھا نہیں سسٹم وغیرہ، تب وہ ایسے کوئی چراغ وغیرہ کا سسٹم ہوا کرتا تھا، تو وہی شاید لالٹین وغیرہ وہ بھی ابھی آئی ہیں، اس ٹائم شاید چراغ وغیرہ کا سسٹم تھا، تو دیکھ کے پیا کریں۔ تو وہ بچے نے اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھی، اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے کہا ہمارے پیارے نبی جو ہے نا وہ یہ باتیں سکھاتے ہیں۔ وہ گھر گیا اور رات ہوئی، اس کو پیاس لگی تو اس کی ماما نے اسے پانی دیا، تو اس نے کہا نہیں میں اسے دیکھ کے پیوں گا۔ تو جب اس نے دیکھ کے پانی کو پیا اور اس کی ماما چراغ لے کے جب کیا تو اس گلاس کے اندر سانپ کا بچہ تھا۔ اللہ، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سانپ کا بچہ دیکھا تو اس نے وہ گرا دیا، تو اس نے کہا بیٹا آپ نے یہ بات کدھر سے سیکھی؟ تب اس نے بتایا کہ مسلمانوں کا ایک بچہ تھا اور اس نے مجھے کہا کہ ہمارے نبی، تو وہ اس چیز کو دیکھ کے انسپائر ہو کے تو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو اس میں ہمارے پیارے نبی نے تو نہیں بولا تھا کہ جو میرا کہنے پہ پانی دیکھ کے پیے گا اسے ہرگز میرے آ کے کلمہ پڑھنا اسے مسلمان ہونا، نہیں، ہرگز ایسی نہیں۔ بہت سے انگریز جو ہیں وہ اسلام کو نالج کرتے ہیں، جتنے بھی نان مسلم مسلمان ہوئے ہیں کبھی بھی کوئی کسی کے کہنے پہ نہیں ہوتا، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اس کے تشریح کی طرف جانتے ہیں، وہ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں۔ آج کل تو ہر چیز اتنی ایزیلی ہو گئی ہے کہ اسلام کو جانا مشکل ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے اسلام میں سب سے پہلی بات جو سکھائی گئی ہے وہ ہے کہ رسپیکٹ عورتوں کی کرنی ہے، میاں کو بیوی کی کرنی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کب؟ اسلام سے پہلے۔ آج اگر عورت عزت سے رہ رہی ہے اور اس کی رسپیکٹ ہو رہی ہے تو یہ صرف اسلام کی وجہ سے۔ اسلام نے کافی کچھ جو ہے وہ کر دیا ہے، ایزی کر دیا ہے لوگوں کا رہن سہن۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک پہ بلیو کرتے ہیں، اللہ پہ زیادہ بلیو، بہت سے میں کافی زیادہ ویڈیو دیکھتی ہوں ہندو لوگوں کو، وہ میرے بہن بھائی ہیں، تو وہ میرے ہندو بہن بھائی ہیں، میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتی ہوں۔ باقی دوسرے مذہب کے سکھ ہو گئے، ان سے تو خیر مجھے ویسے ہی بہت زیادہ لگا ہوا ہے، عیسائیوں سے بھی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں۔ تو ہمارے اسلام نے سب سے زیادہ ہمیں جو چیز سکھائی ہے وہ رسپیکٹ کرنی، چھوٹے بڑے کا ادب کرنا۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں کبھی بھی آپ لوگوں نے سرچ کیا ہوگا یا اس طرح ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو سب کھڑے ہوتے ہیں لائنز میں۔ تو اسلام یہ ہے کہ ایک وہ انسان جس کی منتھ کی آمدن 1 کروڑ سے لے کے 10 کروڑ تک ہے، اور ایک وہ انسان جو ڈیلی کا 500-300 کما کے مزدور اپنے گھر جاتا ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ پریشان کہ میں کیا کروں گا، تو ان دونوں کو ایکول ایک جگہ پہ کھڑے کرنا، تو یہ اسلام ہے۔ اسلام یہ ہے کہ جب وہ اللہ کا گھر مسجد جہاں پہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ کوئی بھی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ میرے پاس نہیں کھڑے ہو سکتے، آپ کے کپڑے گندے ہیں یا آپ غریب ہو،
آپ اس فیملی سے ہو، آپ اس کاسٹ سے ہو۔ ہمارے اسلام میں کاسٹ کا کہیں پہ بھی نہیں ذکر کیا ہوا کہ یہ اس کاسٹ کا ہے۔ جب نماز ہوتی ہے، نماز کے لیے جاتے ہیں تو سب لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، جس کا جہاں پہ دل کرتا ہے۔ لوگ ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ پھر لوگوں کو یہ ججمنٹ کروا رہا ہوتا ہے کہ میری نظر میں آپ سب برابر ہو۔ بے شک آپ لوگوں کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہے، ایک بہت زیادہ خوبصورت ہے، ایک اس کے ساتھ کالا کھڑا ہے، تو تب بھی اللہ بولے گا کہ مجھے تم لوگ دونوں ایکول ہو۔ چھوٹا کھڑا ہے، بوڑھا کھڑا ہے، تب بھی ایکول ہی ہیں۔ تو ہمارا اسلام یہ ہے، اللہ نے ہر چیز چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میری نظر میں آپ سب لوگ ایک ہو۔ ہمارا اسلام یہ ہے کہ ہمیں کسی کے اسلام میں سب سے زیادہ بڑی بات ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے سے مانگنے کے لیے یا کسی مندر یا کسی دربار وغیرہ پہ یا کسی مزار وغیرہ پہ نہیں جانا۔ جو مزار وغیرہ پہ مسلم جاتے ہیں وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، بٹ اللہ نے کہا ہے کہ صرف وضو کریں، جا نماز بچھائیں، ڈائریکٹ مجھ سے بات کریں۔ اللہ کو اسلام میں یہ ہے کہ انسان نماز 5 ٹائم اللہ نے ہمارے لیے کی ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس سے ہماری باڈی کو جتنا یعنی بینیفٹس ملتے ہیں، ایک ہمارا اعمال ہوتا ہے جس کا ہمیں حساب قیامت میں ملے گا، ایک ہماری باڈی کو بینیفٹس ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے ہارٹ اٹیک کی پرابلمس نہیں ہوتی، بلڈ سرکولیشن جو ہوتی ہے وہ امپروو ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس کے بعد اسلام میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بتائی کہ آج کی سائنس میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے، کس چیز کا پرابلم کیسے ہے، کیسے نہیں۔ اب سانپ جو ہیں سنیک ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنا زیادہ زہر ہوتا ہے، تو اسلام نے بتایا ہوا ہے کہ وہ قرآن پاک میں بہت پہلے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ جو سانپ ہے ان کے اندر سے جو ایک زہر ہے وہ نکلتا ہے، وہ لوگوں کی خطرناک بیماری کو ختم کرتا ہے۔ تو سائنس کو وہ قرآن پاک کو پڑھ کے تو یہ سائنس سرچ کرتی ہے اور پھر اس چیز کو لے کے چلتی ہے۔ تو کوئی بھی مذہب ہو، خواہ وہ ہندو مذہب ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو یا کوئی بھی مذہب ہو، اگر کوئی بھی ایک دوسرے کا مذاق بناتا ہے تو اللہ اسے سزا لازمی دیتا ہے، خاص طور پہ اسلام اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اپنی کتاب لے کے آؤ، اپنا قرآن لے کے آؤ، یہ وہ، تو اسلام ہے کیا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو کافی دفعہ لوگوں نے جو ہے شہید بھی کیا، جلایا بھی، نعوذ باللہ۔ تو وہ یہ نہیں کہ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ، بٹ انہیں نہیں پتہ کہ ان کے لیے کیا عبرتناک سزا ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں لگائی کہ یہ قرآن پاک ہے آپ اس کی حفاظت خود کریں، بلکہ میرا رب العزت تو اتنی شان والا ہے، اتنی پاک ذات ہے اس کی کہ اس نے خود فرمایا ہے کہ جب میں نے اسے نازل کیا تو اس کی حفاظت بھی میں خود کروں گا۔ جس نے بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی ہے، تب جو ہے اسے سزا ملی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، اگر اللہ انسانوں کے ساتھ نرمی رکھتا ہے تو جہاں دیکھتا ہے کہ وہ حد سے زیادہ فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ کسی نہ کسی صورت میں جو ہے یعنی عذاب نازل کرتا ہے۔ تو عذاب نازل کرنے کی یہ کنڈیشن ضروری بالکل بھی نہیں ہے کہ آسمان سے فرشتے اتریں گے، ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا اور وہ آ کے آپ کو پیٹیں گے یا اس طرح ماریں گے، آپ کو گھروں سے نکال دیں گے یا اللہ آپ کے گھروں کو جلا دے گا، اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کے ساتھ ہمارا اسلام میں اس چیز کو بار بار فوکس کیا جاتا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے، جو آپ کرتے ہو وہ آپ کو ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات ہے ہمارے اسلام میں جو سب سے بڑی چیز منع کی گئی ہے وہ ایک نامحرم لڑکا اور لڑکی کی فرینڈشپ ہے۔ وہ کس چیز لیے منع کی ہے کہ جب بھی دو لڑکا لڑکی یا دو نامحرم کا مطلب ہوتا ہے کہ ان نون 2% یعنی اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ، تو کوئی بھی ہوں، فرض کریں کہ آپس میں کزنز بھی ہوں، تو
تو اب نامحرم کی ڈیفینیشن میں آپ کو اس ورڈ میں بتا دیتی ہوں کہ ہمارے اسلام میں جو نامحرم ہوتے ہیں یہ ان کو بولتے ہیں، یعنی جن کے ساتھ ہمارے یعنی اسلام میں جو نہیں ہو سکتا، یعنی شادی نکاح نہیں ہو سکتے، ان میں کچھ لوگ شامل ہیں جس کے اندر چاچو ہو گئے، یعنی بابا کے بھائی ہو گئے، ماموں ہو گئے، امی کے بھائی ہو گئے، دادا ابو ہو گئے، نانا ابو ہو گئے، اپنا بیٹا ہو گیا، اپنا بھائی ہو گیا۔ یہ رشتے جو ہیں یہ ہمارے لیے محرم ہیں، جن کے ساتھ ہمارا نکاح یعنی وہ جو آپ پھیرے وغیرہ کرتے ہیں چرچ میں، شادی میرج نہیں ہو سکتی جن لوگوں سے، وہ ہمارے لیے محرم ہے۔ اس کے بعد ہمارے کزن جو بھی ہو، خالہ چاچو یا جس طرح کے بھی ہوں، بابا کے دوست کی فیملی ہو یا کوئی بھی لڑکا لڑکی، یا وہ نامحرم ہے۔ نامحرم کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جن سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے۔ ہمارے اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب دو نامحرم یعنی ان نون لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تیسرا ان کے اندر شیطان موجود ہوتا ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ شیطان کیا ہوتا ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب اس قدر ہوتا جا رہا ہے کہ صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں جو فائٹس میاں بیوی ہو رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، تو ان کی مین ریزن جو ہے یہ شیطان ہے، ابلیس ہے، اوکے؟ تو وہ یہ کراتا ہے، کیونکہ جب شیطان جو ہے وہ اپنے سارے جتنے بھی اس کے کارندے ہوتے ہیں، یعنی اس کے جو آرمی ہوتی ہے، اس کی جو بیڈ ورک کر رہی ہوتی ہے اس پورے ورلڈ میں، یعنی جیسے کسی کو گندا کام کروا دیا زنا وغیرہ کا، یا کسی کی عزت لوٹ لی، کسی کو جھگڑا کروا دیا، فائٹ، یہ وہ، تو ان میں سب سے زیادہ وہ تب خوش ہوتا ہے جب وہ شام کو ایسے اس کی عدالت لگتی ہے، تو وہ اپنے سارے وہ جو بیٹ اس کے ہوتے ہیں یعنی فرینڈس وغیرہ، ان سے پوچھتا ہے آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا۔ جب ایک بولتا ہے کہ میں نے ایک ہسبینڈ اور وائف دونوں میں فائٹ کرا دی، جھگڑا کرا دیا، دین وہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ بڑا کام کیا۔ کیونکہ جو ایک میاں اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، ہمارے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے کو ایک ایک بار بیان کیا، ماں باپ، بہن بھائی، اس کے بعد بچوں کا، اور قرآن پاک میں 3 یا اس سے زیادہ کا ذکر میاں بیوی کے رشتے کو کیا گیا، کیونکہ یہ بہت نازک رشتہ ہوتا ہے۔ اس کے حقوق ہمارے اسلام میں میاں اور بیوی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ بعض جو عالمہ ہیں، لڑکیاں مسلم، انہیں جب نالج ہو گیا تو وہ اس طرح سے شادی نہیں کر رہی۔ آپ ہمارے یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر یعنی 2 ہسبینڈ اور وائف ہوتے ہیں، جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، تو ضروری نہیں کہ یہ صرف اسلام کے لیے، یہ آل ورلڈ، آل ریلیجن کے لیے، سکھ، ہندو، عیسائی، سب کے لیے اللہ نے بولا ہے کہ اگر میں اپنے بات یعنی سجدہ جیسے آپ لوگ کرتے ہیں نا مندر اور چرچ وغیرہ میں، اور یہ گرو نانک وغیرہ پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں نا، وہ ماتھا ٹیکتے ہیں، اس کو بول رہے ہوں، یعنی سجدہ کرنا۔ اگر میں اپنے بعد سجدہ کسی کو کرواتا نا، تو میں ایک وائف کو اس کے بولتا کہ اپنے ہسبینڈ کو کرے وہ سجدہ۔ تو ہسبینڈ کی اتنی رسپیکٹ اللہ نے عورت کو دی ہے، اور آج کے دور میں دوسرے مذہب کو تو خیر میں نہیں جانتی، بٹ اسلام میں عورتیں اپنے ہسبینڈ کو ایک ڈاگ کی طرح ٹارچر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا صحابہ کرام سے کہ مجھے ایک خواب نظر آیا، اور خواب میں نے دیکھا کہ جہنم ہے اور بہت زیادہ خطرناک ایریا ہے، اس میں بہت زیادہ عورتیں ہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ عورتیں کون تھیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بتا سکتا ہوں، یہ وہ عورتیں تھیں کہ جن کے ہسبینڈ وہ کسی بھی ریلیجن سے ہوں، ان کے ہسبینڈ ان کا پوری زندگی خیال رکھتے ہوں، ان کے کپڑا جوتی لا کے دیتے ہوں، شاپنگ کا کرتے ہوں، چھوٹی چھوٹی وشز پوری کرتے ہوں، بیمار ہوتے ہوں ان کی کیئرز کرتے ہوں، اور سب کچھ یعنی اس پہ پابندی وغیرہ بھی نہ لگاتے ہوں، بٹ دین کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے مینٹلی پرابلم، یا یہ سوشل پرابلمس وغیرہ آ جاتے ہیں جابس وغیرہ کی وجہ سے، یا کوئی اس طرح کا ایشو ہو جاتا ہے کہ ہسبینڈ وشز نہیں پوری کر پا رہا ہوتا، تو بیوی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے
کیونکہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، یعنی ایک دوسرے کے فرینڈس ہیں، سپورٹرز ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ساری زندگی جب ہسبینڈ کرتا ہے اور کبھی اس سے کچھ نہ ہو پائے، تو جب بیوی کہتی ہے کہ آپ نے میرے لیے ساری زندگی کیا ہی کیا ہے، ناشکری کرنے والی، یعنی اس طرح کے ورڈ بولنے والی، تو وہ عورتیں جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گی۔ تو اسلام میں ہمارا اسلام کسی چیز کو مجبور نہیں کرتا کہ اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام میں جانا پڑے گا تو ہمیں پردے پہ فوکس کرنا پڑے گا، یہ نہیں کرنا پڑے، یہ ہر چیز اس طرح کی نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی بھی ریلیجن ہے نا، کوئی بھی، جب ہم لوگ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ جو ہماری باڈی ہوتی ہے، کوئی دفن کر دیتا ہے، کوئی جلا دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، ظاہر ہے سب انسان کا اپنا ریلیجن ہے تو ان کے اپنے طور طریقے ہیں، تو جو ہماری اس باڈی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جسٹ اونلی ہے کہ کیڑے وغیرہ یعنی آنٹس وغیرہ اس کو کھا جاتی ہیں، وہ گل سڑ جاتا ہے۔ تو جیسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہوگا کہ ہم کسی بھی گوشت کا یعنی میٹ کا پیس کہیں گرا دیتے ہیں تو اس سے وہ چونٹیاں وغیرہ کھا لیتی ہیں، وہ ہڈی بچ جاتی ہے، تو ہماری باڈی کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ تو اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس سے دفن کرتے ہیں جو کہ اسلام میں جائز ہے، بٹ جو ہماری اندر روح ہوتی ہے نا، یعنی جب اللہ مٹی کا ایک پتلا انسان کا بنا دیتا ہے، اسے مکمل طور پہ ہر چیز پرفیکٹ تیار کر دیتا ہے، تب اللہ اس کے اندر روح ڈالتا ہے، وہ تو وہ روح ڈائریکٹلی آسمان پہ چلی جاتی ہے اللہ کے پاس۔ تو حساب کتاب ہم نے اس دنیا میں کیا کیا، کیا نہیں کیا، کتنے گناہ کیے، تو وہ ہماری روح کو اس کے آنس دینے ہوں گے، تو ہماری باڈی کو نہیں، کیونکہ جب قیامت آ جائے گی، قیامت کا دن ہوگا، تو جس جگہ پہ خواہ وہ کچھ بھی کیا ہوگا، جس بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، تو کیونکہ جب مسلم ہیں وہ اسے ایک وہ قبر جسے ہم بولتے ہیں، کچھ لوگوں کو قبر کی سمجھ نہیں آئے گی، یعنی گڑھا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا مٹی کے اندر دبا دیتے ہیں، قبرستان جسے بولتے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا کہ ساری زندگی کے لیے انسان اس کے اندر رہتا ہے، اس کی بھی ہڈیاں ایسے ہو جاتی ہیں، بٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ جو روحیں ہیں وہ سب دوبارہ سے انسانوں کو ڈال دے گا، اور انسان دوبارہ سے حرکت میں آئیں گے، تب دین ان سب کی ایک عدالت لگے گی، اور اللہ رب العزت پھر سب کو ان کے جو نامہ مال ہے، اب سب بولیں گے کہ نامہ مال کیا ہے، وہ مسلم کو تو سمجھ آ جائے گی، بٹ میں چاہتی ہوں کہ میری جو ویڈیو ہے سب کو سمجھ آئے، کسی بھی خبر ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوں، تو نامہ مال کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی ورک ہم نے اس ورلڈ میں کیے ہوتے ہیں، بیڈ اینڈ گڈ، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو اللہ جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ بچہ جیسے اسکول جاتا ہے پڑھنے کے لیے، تو وہ جب اچھا ہوم ورک کر کے لے کے جاتا ہے تو ٹیچر اسے گڈ یا اسٹار دیتی ہے، جب وہ نہیں کر رہا ہوتا تو دین ٹیچر اسے پنش کر رہی ہوتی ہے اور اسٹک سے اسے مار رہی ہوتی ہے۔ تو یہی ہوگا کہ جو چیزیں ہم نے اچھی کی ہوں گی تو وہ اللہ رب العزت ایک سائڈ پہ کر دیں گی، اور جو بیڈ ہوں گی وہ ایک سائڈ پہ، تو پھر جو ہے ان کا حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ بھئی جو دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ہمارے اسلام میں کہیں پہ بھی نہیں اس چیز کو لکھا ہوا مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، یہ نہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے چھوٹ ہے کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں، نہیں، کیونکہ جتنا مسلمانوں کو علم ہے، یہ مسلمان ہیں، اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے گناہ کیے تو ان کے لیے معافی کی گنجائش ہرگز نہ ہوگی، بٹ جو دوسرے ریلیجن والے، اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں کس چیز پہ زیادہ وہ کیا گیا کہ ایک عورت تھی، وہ بہت زیادہ گندے کام کرتی تھی، یہ دھندا وغیرہ مردوں کا اس طریقے کا کام کرتی تھی، اور اس کو اللہ رب العزت نے کس لیے جنت میں بھیج دیا تھا کہ وہ صرف ایک کام کرتی تھی کہ روز رات کو ایک روٹی لیتی تھی اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اور پانی میں مچھلیوں کو ڈال کے آتی تھی، اس وجہ سے وہ جنت میں چلی گئی۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے بھی جنت میں جایا جا سکتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر کسی بھی ریلیجن کو
میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ لوگوں سے سوری کرتی ہوں. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور پلیز ویڈیو کو دیکھ دیا کریں. واچ ٹائم بہت زیادہ کم ہے, تو مجھے الحمدللہ کہ جن لوگوں نے مجھے آج سبسکرائب کیا ہے اور مجھے بولا ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, ان سب بھائیوں کا اور ایک میری سسٹر ہیں ان کا جو مجھے پہلے سے سپورٹ کریں, سب کا تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو اس کا اجر کا ثواب عطا کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی سسٹر محمد رانا ایسی اسلامک ویڈیو بناتی رہوں گی. کمنٹ